السلام علیکم دوستو، آج ہم بحیثیت مجموعی ملکی صورتحال کا ایک جائزہ لیں گے کہ دہشت گرد واقعات میں اضافہ مسلسل ہو رہا ہے، برآمدات میں کمی ہے، صنعتوں کا بحران ہے جو بقول کچھ افراد کے کوئی 110 بڑے صنعتی یونٹ اس وقت بند ہیں، بھارت اور افغانستان کے ساتھ تعلقات میں مسلسل تعطل ہے، ان ملکوں کے ساتھ ملنے والی مشرقی اور مغربی سرحد بند ہے، مسلسل سیاسی عدم استحکام اور مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی پر مشتمل ہائبرڈ حکومت اپنے مفادات کے لیے مسلسل کوشاں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندرونی حالات کے حوالے سے 44 ارکان کانگریس نے امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو کو ایک خط لکھا ہے اور اس میں ان کی توجہ پاکستان میں جاری حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں اور مسلسل رو بزوال یا بتدریج کم ہوتی ہوئی جمہوری اقدار کی طرف دلائی ہے، اور اب CDF کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ اب سوال یہ کہ کیا ان بڑھتے جو ہمارے ارد گرد کے چیلنج ہیں، چیف آف ڈیفنس فورسز ان چیلنجز سے اب آسانی سے نمٹ لیں گے، اور کیا پاک افغان بارڈر کے بند ہونے سے واقعی افغان حکومت اپنے جہادی اتحادیوں پر اپنے موقف میں تبدیلی لا سکتی ہے؟ تو آئیے پہلے ذرا دہشت گردی پہ ایک نظر دوڑاتے ہیں کہ 2025 کے پہلے 11 مہینوں میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں کوئی 25% اضافہ ہوا، 1188 حملوں اور سیکیورٹی آپریشنز میں کوئی 3187 اموات ہوئیں۔ ہمیشہ کی طرح خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کل حملوں کا تقریباً 92% مرکوز تھا، اور اموات انہی علاقوں میں ہوئیں تقریباً 96%، یعنی ان دو تمام در توجہ دہشت گردوں کی خیبر پختونخوا اور بلوچستان پہ تھی۔ اور قابل غور بات ہے کہ اگست کی تعداد میں دہشت گردی کے واقعات میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد کوئی 316 تھی، اکتوبر میں یہ بڑھ کر 425 ہو گئی، اور نومبر میں بھی یہ کوئی تقریباً 400 کے قریب یہ تعداد تھی۔ اور اکتوبر آپ کو یاد دلا دیں، وہ مہینہ تھا جب پاکستان نے سرحد بند کر دی تھی افغانستان کے ساتھ، حالانکہ اس دوران دوحہ اور استنبول میں مذاکرات جاری تھے۔ 11 ستمبر کو سرحد بند کی گئی، اور یہ دیکھیے کہ صرف ستمبر سے نومبر کے درمیان ہلاکتیں حیرت انگیز طور پر 1137 تک پہنچ گئیں، اور دسمبر کا آغاز بھی بڑا خونریزی کے ساتھ ہوا، 2-3 بڑے حملے ہوئے۔ اب پاکستان ظاہر ہے اس اضافے دہشت گردی کے واقعات میں اضافے کا ذمہ دار افغانستان میں TTP کی پناہ گاہوں کو ٹھہراتا ہے، تاہم کابل کا مسلسل یہ دعویٰ ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو سرحد پار دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ نتیجتاً اب ایک غیر منطقی اور الزام تراشی سے بھرپور پروپیگنڈا مہم دونوں طرف سے چل رہی ہے، جس سے قریباً مستقل طور پر رشتوں میں ایک دراڑ کا تاثر پیدا ہوا ہے۔ اب اپنے تحفظ کے دعووں کو مضبوط بنانے کے لیے اب پاکستان نے جو سرحدیں تھیں وہ تو بند کر دیں، تمام انسانی اور جو مال و اشیاء کی نقل و حرکت ہے وہ معطل کر دی۔ طالبان حکومت نے بدلے میں جارحانہ پیغامات اور مسلسل پروپیگنڈا مہم کے ذریعے دباؤ بڑھایا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ پہلے دوحہ میں، پھر استنبول میں، اور پھر ابھی ایک کل تک ریاض میں ہونے والی انٹیلیجنس حکام پہ مشتمل 2 طرفہ میٹنگز کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ اس لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بارڈر بند کرنے سے پاکستان دہشت گردی سے چھٹکارا پا لے گا؟ ایسا کیوں ہوگا؟ اس بیماری کی جڑیں اندرونی اور بیرونی طور پر اس سے کئی گہری ہیں، جس طرح ہمیں سننے کو ملتا ہے۔ پراکسی دہشت گردی جو کہ ہو رہی ہے اس علاقے میں TTP، ISKP، ETIM یعنی ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ اور القاعدہ جیسے گروہوں کے ذریعے، یہ ایک دراصل علاقائی حقیقت ہے، صرف اس کا تعلق افغانستان کے ساتھ یا پاکستان کی TTP کے ساتھ نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے کہ پاکستان اپنی دہشت گردی کے خلاف کوششوں کی عکاسی بھی اس انداز میں کرتا ہے کہ اس سے شاید جو بین الاقوامی طور پہ پاکستان کا تاثر ہے، جو امیج ہے، وہ مزید خراب ہوتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ چینی، امریکی یا یورپی سرمایہ کار کیسے وہ ریئیکٹ کریں گے جب وہ یہ سنتے ہیں کہ ڈائریکٹر جنرل ISPR
نے کہا کہ جنوری 2025 سے اب تک تقریباً نومبر کے آخر تک 67,000 سے زائد انٹیلیجنس پر مبنی آپریشنز کیے گئے ہیں. ساتھ ہی 11 مہینوں میں ان کے بقول 4,729 دہشت گردی کے واقعات ہوئے. اور غیر ملکی رد عمل ظاہر ہے اب یہی ہوگا. وہ جب سنیں گے غیر ملکی، خاص طور پہ سرمایہ کار بزنس کمیونٹی جو کہ ہمیشہ کمفرٹ زون تلاش کرتے ہیں اپنی سرمایہ کاری کے لیے، وہ جب اس قسم کے اعداد و شمار سنتے ہیں کہ اتنے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے 67,000 اور اس میں دہشت گردی کے 4,000 واقعات بقول ISPR کے سربراہ کے، اور اس میں اتنے لوگ مارے گئے، تو یہ کہیں گے کہ یار یہ تو لگتا ہے کہ یہ ملک دہشت گردوں سے بھرا ہوا ہے، تو یہاں ہم اپنا سرمایہ لگا کے اس کو خطرے میں کیوں ڈالیں. اب بیرونی تجارت کو دیکھ لیں. نومبر 2025 میں موجودہ مالی سال میں مسلسل چوتھے مہینے ہماری برآمدات میں کمی ہوئی. برآمدات گھٹ کر 2.39 ارب ڈالر رہ گئی، جو کہ نومبر 2024 کے 2.83 ارب ڈالر کے مقابلے 15% کم ہے. اب افغانستان کو بھی جو ہماری برآمدات جاتی ہیں، اسمگلنگ بھی ہوتی ہے، فارمل برآمدات بتایا جاتا ہے 1.5 1.8 ارب ڈالر کے برابر ہے. تاہم 11 اکتوبر کو سرحد بند کرنے کے بعد تمام تر تجارت عملاً منجمد ہو کر رہ گئی ہے. ان سائٹ ریسرچ ایک ادارہ ہے، اس کے مطابق تازہ پھل، سبزیاں، ادویات اور سیمنٹ سیکٹر سب سے زیادہ متاثر ہے، کیونکہ وہ کافی سارا اپنا مال جو ہے وہ افغانستان کو بھیجتے ہیں. چراٹ سیمنٹ، فوجی سیمنٹ، میپل لیف سیمنٹ جو پاکستان کے افغانستان کو برآمد ہونے والے سیمنٹ کے 7% سے زیادہ سپلائی کرتے ہیں، سب سے زیادہ متاثر ہوں گے. اس طرح پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز کا کہنا ہے کہ افغانستان کو جو برآمدات جاتی ہیں اس میں پاکستان کی ادویات کی برآمدات 187 ملین ڈالر کے قریب ہوتی ہیں سالانہ. اس طرح افغانستان اور وسطی ایشیا کو سالانہ تقریباً 150 ملین ڈالر کے کنو برآمد ہوتے ہیں تقریباً اوسطاً. وہ بھی اس وقت عملی طور پہ رکی ہوئی ہے. تو اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سرحد پار تجارت کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا جائز ہے؟ کیا اس طرح ہماری ایک طرف بین الاقوامی اصولوں کے تحت افغانستان جو کہ لینڈ لاک ملک ہے اس کو ہم نے ہماری کراچی اور گوادر کی پورٹ تک رسائی بند کر دی ہے، اور سب سے بڑا سوال کیا ایسا دباؤ کابل کو TTP پر پاکستان کے مطالبات پورے کرنے پر مجبور کرے گا؟ ایک سوال اور بھی ہے، کیا حالیہ دہشت گردی کے حملے صرف افغان طالبان کی جانب سے ہوئے ہیں یا پھر یہ بیرونی طور پر سپانسرڈ ہونے کی وجہ سے ہیں، یعنی پراکسی دہشت گردی کا نتیجہ ہیں؟ اگر یہ ہم فرض کر لیں کہ یہ پراکسی دہشت گردی ہے تو اس میں تو ہمارے سرکاری ذرائع بھی بار بار یہ کہتے ہیں کہ بھارت TTP کو سپانسر کرتا ہے، بھارت افغانستان کے طالبان کو بھی سپورٹ کر رہا ہے. تو پھر اس تمام صورتحال میں چونکہ بھارت کا صرف پاکستان دشمن نہیں ہے بلکہ وہ چینی مفادات کو بھی ضرب لگانا چاہتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف افغانستان کو ہم ذمہ دار ٹھہرا کے اس کے ساتھ تمام افراد کی اور اشیاء کی نقل و حمل جو ہے بند کر دیں، کاروبار مکمل طور پہ بند کر دیں؟ اب تقریباً 2 مہینے ہونے کو آئے ہیں. حالانکہ انٹیلیجنس تخمینوں کے مطابق جو تازہ ترین خبریں آئی ہیں کہ TTP سالانہ 50 سے 60 ملین ڈالر اس کا بجٹ ہے اپنے آپریشنز پہ، اپنی پناہ گاہوں پہ، ٹریننگز پہ وہ استعمال کرتے ہیں، اور انٹیلیجنس ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ پیسے کہیں باہر سے آتے ہیں. تو اب کیا اگر ہم محض بارڈر بند کر دیں تو افغانستان میں چھپے ہوئے دہشت گردوں کو فنڈز کی فراہمی کیا منقطع ہو جائے گی؟ کیا اس سے دہشت گردی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ حال ہی میں سنا ہوگا چند دن پہلے تاجکستان میں ایک حملہ ہوا دہشت گردوں کا، اس میں 2 حملے تھے، اس میں 5 چینی باشندے ہلاک ہوئے. تاجکستان کی حکومت نے اس کی ذمہ داری افغانستان میں موجود اور وہاں سے سرگرم گروہوں پر ڈالی، اور اپنے ہمسایہ ممالک سے سرحد پار خطرات سے نمٹنے کے لیے تعاون کی اپیل بھی کی. چینی سفارت خانے نے بھی فوری طور پہ اپنے شہریوں کو سرحدی علاقے چھوڑنے کا مشورہ دیا، اور تاجکستان کی حکومت سے شہریوں اور منصوبوں کے تحفظ کے لیے فوری رابطہ کاری پر زور بھی دیا، اور یہ کہ ان کو تحفظ فراہم کیا جائے. چین نے بھی دبے الفاظ میں ہمیشہ کی طرح افغانستان اور علاقائی ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ ETIM ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ یا جو اسلامک
ترکستان اسلامک پارٹی کے خلاف کارروائی کرے۔ اب طویل عرصے سے بیجنگ کا یہ کہنا ہے کہ ETIM افغانستان کے بدخشان اور فرا صوبوں میں کام کر رہی ہے اور اسی لیے کابل پر بار بار انہوں نے بھی دباؤ ڈالا ہے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرے۔ اب حالانکہ تاجکستان میں چینیوں پر حملے کے بعد افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے بارڈر استحکام پر تعاون کی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم چین کے ساتھ ہر ممکن تعاون کریں گے دہشت گردوں کا کلا کما کرنے کے لیے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے، جو نیا ایلیمنٹ آیا ہے کہ وہ جنگجو جو کبھی شام میں داعش کے ساتھ مل کے ETIM کے وہ لوگ جو داعش کے ساتھ مل کے لڑا کرتے تھے شام میں، ان میں سے بڑی تعداد بھی واپس آ کے انہوں نے افغانستان ہی میں پناہ لی ہے، یہ انٹیلیجنس ذرائع کا کہنا ہے۔ اور یہی تشویش ہے نہ صرف چین کو بلکہ روس کو اور وسطی ایشیائی ریاستوں کو۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اندرونی اور بیرونی خطرات بشمول جہادی نیٹ ورکس، ٹرانس بارڈر جہادی نیٹ ورکس کا ایک مجموعہ ہے، اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہے اس سے نمٹنا۔ اگر پاکستان واقعی تسلیم کرتا ہے کہ ہمارا واسطہ کراس بارڈر پراکسی ٹیررزم کے ساتھ ہے، تو اس کے لیے پھر ہمیں تمام ملکوں کے ساتھ مل کے ایک طویل المیعاد اسٹریٹجی بنانی ہوگی۔ محض جذباتی اسٹیٹمنٹس دینے سے، یہ یک طرفہ فیصلے کرنے سے کہ ہم بارڈر بند کر دیں گے، کاروبار بند ہو گیا ہے، اور یہ فرض کر لیں کہ اس کے ذریعے دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا، ایسے ممکن نہیں ہے۔ اس پیچیدہ نوعیت کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہمیں بڑے پرسکون انداز میں طویل مدتی غیر جانبدار اور تمام علاقائی ممالک کے ساتھ مل کر ایک حکمت عملی تیار کرنی ہوگی۔ بلا شبہ افغان حکام خود کو اس ذمہ داری سے مبرہ نہیں قرار دے سکتے کہ چاہے وہ ETIM ہے، چاہے TTP ہے، چاہے القاعدہ ہے، ان کے لوگ، ان کے فائٹرز افغانستان، شمالی اور مشرقی افغانستان میں مختلف ٹھکانوں پہ اپنے موجود ہیں، اور انہیں ایران کو بھی یہی شکایت ہے، چین کو بھی ہے، اب تاجکستان کو بھی اب یہی شکایت پیدا ہو گئی ہے۔ پاکستان تو طویل عرصے سے مطالبہ کر رہا ہے کہ TTP کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کے خلاف جو کہ افغانستان کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا ایک طرف اگر پراکسی ٹیررزم کا ہمیں سامنا ہے تو وہ صرف بارڈر بند کرنے سے، اشیاء کی نقل و حمل، لوگوں کے ویزے بند کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام ملکوں کے ساتھ مل کے اس کا مشترکہ حل تلاش کریں، اور تمام ملکوں کے ساتھ مل کے کابل یعنی افغانستان کی حکومت پہ دباؤ بڑھایا جائے، تاکہ وہ عملی اقدامات کے ذریعے ثابت کرے کہ واقعتاً وہ افغان سرزمین کو اپنے ہمسایہ ملکوں میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔